یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع مراد آباد کی نگر پنچایت علی نگر محمود پور ماپی میں 3 ستمبر 2022 کو ایک شام MLA محمد فہیم عرفان کے نام عنوان سے آزادی کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے علی نگر کے ابھرتے ہوئے خوبصورت ترنم کے نوجوان شاعر شمشاد علی نگری۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے ادب نواز شخصیت ڈاکٹر شریف صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں الفا ہاسپٹل عیسیٰ گڑھ اڈا کے۔ تو ابھی تھے یہ کلام سنا رہے تھے جناب نوشاد انگڑ سنبھلی، یہ بڑا عجیب موڑ تھا جو انہوں نے سنبھالا، میں انہیں مبارکباد پیش بھی کرتا ہوں۔ آپ جتنی سماعتیں تھیں وہ سب یکجا ہو گئیں، اس کے لیے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں، اجڑ جاتی ہے محفل اور چہرے یاد رہتے ہیں، شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے، بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں، بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں۔ دوستو اس محفل کو کہکازار بنایا، انہوں نے خوشگوار کیا، خوش فکر کیا، مگر اب حالات تبدیل کرنے ہیں، کیونکہ ایک شعر ہے، اب حالات تبدیل کرتے ہیں۔ بہت روتے ہیں وہ لوگ، بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں۔ تو آئیے دوستو اب ایک ایسی شاعری کا لطف لیتے ہیں جس میں لطیفے نہیں ہیں بلکہ سوز ہے، بے چینی ہے، تڑپ ہے، بے قراری ہے۔ وہ شاعر جس کی شاعری میں تمام طرح کے موضوعات، چاہے وہ غریبوں کے غمزدہ حالات ہوں، بیواؤں کے دردناک واقعات ہوں، حضرت حوا کی بیٹیوں کی لٹتی ہوئی عصمت کا ذکر ہو، یہ تمام مناظر آپ کو اس کی شاعری میں نظر آئیں گے۔ میں جناب شکیل بدایونی کا یہ مطلع اور شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو جب نگاہوں کے مقابل دیکھ لیتا ہوں، کسی کو جب نگاہوں کے مقابل دیکھ لیتا ہوں تو پہلے سر جھکا کے حالت دل دیکھ لیتا ہوں، اور شکیل احساس ہے مجھ کو ہر ایک موضوع طبیعت کا، غزل پڑھنے سے پہلے رنگ محفل دیکھ لیتا ہوں، غزل پڑھنے سے پہلے رنگ محفل دیکھ لیتا ہوں۔ تو آئیے غزل پڑھنے سے پہلے رنگ محفل جاننے کا ہنر رکھنے والا شاعر جناب شکیل بریلوی جو ایک عرصے سے دلی میں مقیم ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب شکیل بریلوی۔ معزز سامعین اکرام، آپ کی خدمت میں شکیل بریلوی سلام عرض کرتا ہے۔ بہرحال دیکھیں 4 مصرے بیٹی کے ماں کے حوالے سے، پھر وہ تازہ غزل کے کچھ شعر دیکھیں۔ جواں بیٹے کی یادوں میں جب آتی ہے کبھی ہچکی، جواں بیٹے کی یادوں میں جب آتی ہے کبھی ہچکی، لرزتے بوڑھے ہاتھوں سے کٹورا چھوٹ جاتا ہے۔ جواں بیٹے کی یادوں میں جب آتی ہے کبھی ہچکی، لرزتے بوڑھے ہاتھوں سے کٹورا چھوٹ جاتا ہے۔ نظر سے دور بھوکا ہو اگر لختے جگر کوئی، یقیناً ماں کے ہاتھوں سے نوالا چھوٹ جاتا ہے، یقیناً ماں کے ہاتھوں سے نوالا چھوٹ جاتا ہے۔ جی شکریہ۔ اب دیکھیں کہ میں تمہارا دل جدا ہونے کے سب منظر اگل ڈالے، مطلب برائے مطلب تمہارا دل جدا ہونے کے سب منظر اگل ڈالے، کہیں اس درد کو میرے نہ چشمے تر اگل ڈالے، کہیں اس درد کو میرے نہ چشمے تر اگل ڈالے۔ میں بچتا بھی تو کیسے وقت کی ٹھوکر سے دنیا میں، میں بچتا بھی تو کیسے وقت کی ٹھوکر سے دنیا میں، زمین خود میرے پاؤں تلے پتھر اگل ڈالے، زمین خود میرے پاؤں تلے پتھر اگل ڈالے۔ شعر دیکھیں کہ جہاں تعظیم سے ہم نے جھکائی گردنیں اپنی، کیا کہیں، جہاں تعظیم سے ہم نے جھکائی گردنیں اپنی، تمہاری آستینوں نے وہیں خنجر اگل ڈالے، تمہارے آستینوں نے وہیں خنجر اگل ڈالے۔ اور فقیر وقت کو اتنا حقارت سے بھی مت دیکھو، فقیر وقت کو اتنا حقارت سے بھی مت دیکھو،
पता क्या है फटी झोली से कब गौहर उगल डाले, पता क्या है फटी झोली से कब गौहर उगल डाले। और शेर देखें कि एक मतलब ताजा, और दो शेर देखें कि जिसे सर पे सजाने को हजारों सर निकल आए, जिसे सर पे सजाने को हजारों सर निकल आए, हम ऐसे ताज को भी मार कर ठोकर निकल आए। बहुत अच्छा है, वाह। जिसे सर पे सजाने को हजारों सर निकल आए, हम ऐसे ताज को भी मार कर ठोकर निकल आए। और शेर हाजिर कर रहा हूं, अगर हम आज कोई अमन का परचम भी निकालें या अमन की बज़्म सजाएं तो हमारे ऊपर इल्जाम दूसरे तरीके का आ जाता है। यहां से शेर देखें, जिसे सर पे सजाने को हजारों सर निकल आए, हम ऐसे ताज को भी मार कर ठोकर निकल आए। जुलूसे अमन का परचम उठाए फिर रहे हैं हम, जुलूसे अमन का परचम उठाए फिर रहे हैं हम। पता कुछ भी नहीं किस सिमत से पत्थर निकल आए, पता कुछ भी नहीं किस सिमत से पत्थर निकल आए, पता कुछ भी नहीं। और तकब्बुर करने वाले खुशकियों पर सोचे क्या होगा, तकब्बुर करने वाले खुशकियों पर सोचे क्या होगा। समंदर जात से अपनी अगर बाहर निकल आए, समंदर जात से अपनी अगर बाहर निकल आए। गजल के दो तीन शेर और देख लें, फिर मैं अपनी जगह लेता हूं, बहरहाल वक्त ज्यादा हो गया। देखें ताजा गजल देखें शमी भाई। महलों के शाही टुकड़े अमीरों में बढ़ गए, महलों के शाही टुकड़े अमीरों में बढ़ गए, फाकों के सारे लुत्फ गरीबों में बढ़ गए। महलों के शाही टुकड़े अमीरों में बढ़ गए, फाकों के सारे लुत्फ गरीबों में बढ़ गए। और शेर देखें, खैरात और ज़कात के हकदार थे यतीम, खैरात और ज़कात के हकदार थे यतीम। अफसोस ये कि वो भी रईसों में बढ़ गए, अफसोस ये कि वो भी रईसों में बढ़ गए। और हालात इत्तिहाद के कमजोर क्यों ना हो, हालात इत्तिहाद के कमजोर क्यों ना हो, मिल्लत के सारे लोग कबीलों में बढ़ गए। बहुत खूब, जिंदाबाद। ये थे जनाबे शकील बरेलवी साहब। आइए दोस्तों, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।